بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انٹرنل پالیٹکس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کو اب مطمئن کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم کیوں دیا، تو 4 دن تو گزر گئے، باقی بھی گزر جائیں گے۔ دن جتنے بھی ہونا وہ گزر جاتے ہیں، آپ اس کو کتنا بھی لمبا کریں۔ عمران خان صاحب نے 3 سال کی جیل کاٹ لی ہے، یہ 2 مہینے بھی ایک دن گزر جائیں گے۔ لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ 2 مہینے کے بعد 27 سپتمبر کو ایکچولی سہیل آفریدی کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کیا وہ ایک بہت بڑا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یا وہ خیبر پختونخوا کو بند کریں گے، یا وہ بڑے پیمانے پر سٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے، یا وہ اسلام آباد کی طرف ایک اس قسم کا جلوس لے کر جائیں گے جیسا پہلے نہیں گیا۔ دیکھیں، اگر تو یہ گاڑیوں میں جائیں گے تو وہ گاڑیاں توڑ دیں گے، وہ پہلے کی طرح ہوگا۔ جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ 5-10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں اور پیدل چل پڑیں، یعنی سوابی تک جائیں، سوابی پہ جا کے رکیں، وہاں جا کے حکومت کو وارننگ دیں، سوابی پہ یہ بہت بڑی ایک ٹینٹ سٹی بنائیں، وہاں پہ جو ہے وہ واش رومز وغیرہ لگائیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور پھر گورنمنٹ کو وارننگ دیں، ٹائم دیں، 2 دن 4 دن 5 دن، یہ ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر پیدل آگے بڑھیں۔ جب سوابی سے آگے آپ پیدل بڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں اسلام آباد جانے میں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ پیدل آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے پاس صرف ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں جن کے اوپر آپ کا کھانا آ رہا ہے پک پک کے، پھر تو آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں۔ اکتوبر کا مہینہ موسم میں بہترین ہوتا ہے، اس میں آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو عارضی بندوبست بھی کیا جاتا ہے، ٹینٹ وغیرہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں کے اوپر۔ اب ٹرالیوں کو تو نہیں توڑ سکتا، ان کے تو شیشے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اگر 100-150 ٹریکٹر ٹرالیاں ساتھ لے لیں، ان کے اندر کھانے پینے کا سامان، دیگے شگے باقی چیزیں رکھ لیں، 200-250 ٹریکٹر ٹرالیاں ہو جائیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں پیدل چلا کر اسلام آباد کی طرف لے جایا جائے، تو یہ ہجوم ایک مصیبت بن جائے گا۔ گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ آپ ایک دن میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں شو ختم ہو جاتا ہے۔ حکومت کو بھی پتا ہوتا ہے پوری فورس کو ایک دن میں استعمال کرو، لیکن اسلام آباد ہی اگر آپ 2 ہفتے میں پہنچتے ہیں اور سلو جاتے ہیں، رستے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، بہت بڑی مصیبت بن جائے گی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے۔ وہ اتنا پریشر، اتنا دباؤ وہ لے نہیں پائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی حکمت عملی ہے وہ فوری طور پہ بنانی چاہیے۔ آج 4تھا دن ہے، ابھی تک کوئی کاروائی میں نے دیکھی نہیں، کوئی ایکٹیویٹی میں نے دیکھی نہیں، اور تیاریاں اگر کرنی ہے تو تیز کرنی پڑیں گی۔ جگہ جگہ جلسے کریں، جگہ جگہ کارنر میٹنگز کریں، بہت ساری کمیٹیاں بنائیں، جو نوجوانوں کی ممبرشپ ہے انہیں تیز کریں، جن نوجوانوں کو ذمہ داریاں دینی ہیں ان کو بتائیں کہ جناب آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہر 10 نوجوانوں کے اوپر ایک نوجوان کو انچارج بنائیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آرگنائز طریقے سے ہوگا تو پھر آپ مقابلہ کر پائیں گے۔ تو یہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو ابھی اس کے اوپر دیکھیں، آئندہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ یہ اختلافات ختم ہوتے جائیں گے۔ میں نے بطور پولیٹیکل پارٹی میں نے بڑا سٹڈی کیا پی ٹی آئی کو۔ یہ ابھی لڑ رہے ہیں نا، تھوڑے دنوں کے بعد جیسے جیسے یہ دن قریب آئیں گے یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، ان میں آپس میں اتفاق ہونا شروع ہو جائے گا، یہ سارے رل کے زور لگانا شروع کر دیں گے۔ الیکشن سے پہلے کتنی لڑائی تھی، 2024 والا جو تھا 8 فروری کو، یہ ٹکٹ کیوں چلا گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا، جو فتوے چل رہے تھے اس وقت۔ لیکن جب الیکشن قریب آیا تو ایک دم سب میں انرجی آ گئی، وہ سارے جڑ گئے ایک ہی مقصد کے اوپر کہ بھئی اب جس کو بھی ہم نے نامینیٹ کر دیا ہے نا اس کو الیکشن ہم نے جتوانا ہے۔ تو وہ سافٹ ریولوشن، ان شکست پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ 8 فروری 2024 کو ہوئی ہے، جب یہ اپنی ساری طاقت لگانے کے باوجود، اپنے سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود عوام سے ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے ہار مانی نہیں ہے۔ تو اب عوام کو انہیں صرف ہرانا نہیں ہے بلکہ ان سے ہار منوانی ہے، ایک سٹیپ اور آگے جانا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بڑا اچھا کام کیا، کیونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، اس کی بات ہو رہی تھی، تو میں یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ جو انہوں نے ایک بڑا متنازع قسم کا بل لے کر آئے تھے، جس میں بلو پاسپورٹ والی ایک شک تھی کہ تا حیات اراکین اسمبلی کو بلو پاسپورٹ دیا جائے، فیملیوں کو بھی دیا جائے، تو وہ جو ترامیم ہے متفقہ طور پہ منظور کر لی گئی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مراعات اور استحقاق ایکٹ 2026 کی ترامیم میں سے بلو پاسپورٹ والی جو شک ہے، جو متنازع ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا زور لگا کے مخالفت کی تھی، اس کو نکال دیا گیا۔ دیکھیں، اتنی پازیٹیو بات ہے، عوام کی بات اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں یا کسی حکومت میں مانی جائے تو یہ بہت اچھا سائن ہے، اس سے جمہوریت آگے بڑھتی ہے۔
PMLN کو دیکھیں پرواہ نہیں ہوتی, جو مرضی کر لیتے ہیں. زرداری صاحب کو کوئی پرواہ نہیں, انہوں نے سندھ کا پانی دے دیا, چولستان میں لے جاؤ نہریں نکال کے, آپ وہاں پہ جا کے استعمال کر لو, کسی سے پوچھا ہی نہیں. جو دل کرتا ہے خرید لیتے ہیں, کبھی جہاز لے لیتے ہیں, کبھی کچھ لے لیتے ہیں. یہ جو مرضی کریں, جس کو مرضی منسٹر لگائیں, جس کو مرضی جس مرضی عہدے پر بٹھائیں, ان کو سوال نہیں کیا جا سکتا. جب سوال کوئی نہیں کر سکتا تو پھر انہیں جواب دینا بھی نہیں ہوتا, تو یہ اپنی من مانی کرتے ہیں. لیکن PTI کے اندر یہ کلچر ہے فی الحال. یہ ماضی میں پیپلز پارٹی میں یہ کلچر ہوا کرتا تھا, بڑا شاندار کلچر تھا, لیکن زرداریوں کا جب قبضہ ہوا تو وہ بالکل کلچر تبدیل ہو گیا. اب PTI میں ہے کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں لوگ اور مخالفت کرتے ہیں غلط چیز کی, تو یہ غلط چیز جو ہے اس کو روکا گیا. کریڈٹ گوز ٹو عام کارکن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ اس کا کریڈٹ ہے. ناظرین, بلاول نے گزشتہ 4 دنوں میں 4 الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دیے. اس کا مطلب پتہ کہ ان کے پاس اپنا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے, اور بیانیہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوم جو ہے اس کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یاد ہے نا وہ بروٹ میجارٹی, ڈنڈے والی جمہوریت, پھر زرداری کا کہنا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. یہ سارا گند انہوں نے ہی مارا ہوا ہے, بلاول زرداری نے اور آصف زرداری نے. تو 4 دنوں میں 4 الگ الگ قسم کے بیانات دے چکا, کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. پہلے کہتے ہیں ٹک ٹاک آپ کا جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, پھر بعد میں کہتا ہے وزیر اعظم بہت اچھا ہے, یہ اپنا ٹائم پورا کرے گا. یعنی کبھی یہ کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, پھر کہتا ہے جی میرے پاؤں میں آپ لوگ پڑیں گے, پھر کہتے ہیں میری تو لڑائی نہیں ہے, لڑائی تو لاہور اور اسلام آباد کی ہے. یعنی یہ تو لڑائی ہو رہی ہے مریم نواز یا نواز شریف کی شہباز شریف کے ساتھ, یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, میری تو لڑائی ہی نہیں ہے. تو بلاول کے پاس کوئی بیانیہ, کوئی اسٹیٹمنٹ, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی کارکردگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ اگلے الیکشن میں جائیں اور بننا ہے جناب کو وزیر اعظم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ایک ڈیٹا میرے پاس آیا, اور یہ ہمارے صحافی ہیں عبید اللہ عابد, ان کی وال سے ہے. فیکٹ ہے, آپ چیک بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے, یہ ایسے ہی ہے. پاکستان میں جو ہے نا وہ گزشتہ 2-2.5 ماہ میں 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھائی گئی. کم بھی کی, بڑھائی بھی ہیں, لیکن جب سے جنگ ہوئی ہے ہم نے تو قیمتیں بہت تیزی سے بڑھائی. اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ کتنی اوپر لے کر چلے گئے, پیٹرول کی قیمت کتنی اوپر لے کر چلے گئے. صرف 15 دن میں ہم نے 70 روپے قیمت بڑھا دی ڈیزل کی. لیوی ہم لگاتار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آخری بار جو اضافہ ہوا تھا وہ 15 مئی کو ہوا تھا. جون, جولائی, یہ اگست آ گیا, یعنی 3 مہینے پہلے وہاں پہ ایک آخری اضافہ ہوا تھا بھارت کے اندر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں, اور وہ 3 روپے کا اضافہ ہوا تھا. صرف 3 روپے انہوں نے پیٹرول بڑھایا تھا 3 مہینے پہلے, پھر نہیں بڑھایا انہوں نے. بنگلہ دیش میں 1 جون کو اضافہ ہوا تھا, یعنی ان کو بھی 2.5 ماہ ہو گئے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتیں بڑھائے ہوئے, اور انہوں نے بہت تھوڑا سا اضافہ کیا تھا. سری لنکا میں 30 جون کو جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا, یعنی ان کو بھی تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے ہوئے. اور ہمارے پاس اس عرصے میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے, ہر دن پیٹرولیم لیوی بڑھتی ہے. عالمی منڈی میں قیمت کم ہوتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں اور اس کا امپیکٹ عوام تک نہیں آنے دیتے. یہ ہے جناب فرق. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.